ملٹیپل اسکرین ایپ. سو آج کے لیکچر میں بیسیکلی ہم ایسی اینڈرائڈ اپلیکیشنز بنانے جائیں گے جس میں ہمارے پاس ایک سے زیادہ اسکرینز ہوں گی. ہم اپنی ریکوائرمنٹ کی بیس پہ ڈفرینٹ اسکرینز کو دیکھیں گے, ان کو ٹیسٹ کریں گے کہ کس طرح کے فارمیٹ پہ کس طرح کی اسکرینز بنتی ہیں, کون کون سی پہلے سے بائی ڈیفالٹ اسکرین اینڈرائڈ اسٹوڈیو ہمیں پرووائڈ کرتا ہے, کس طرح کی اسکرینز ہم بنا سکتے ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں اینڈرائڈ اسٹوڈیو کے ساتھ. سو بات کرتے ہیں اینڈرائڈ اسٹوڈیو کے ساتھ. یہاں میں نے پہلے سے اینڈرائڈ اسٹوڈیو اوپن کر کے رکھ لی کیونکہ ایسا ہم نے اس ٹائم کو کمپیئر کیا ہے. ہم یہاں پہ اس کے فائل میں جا کر ایک نیا پروجیکٹ بنا لیتے ہیں اور ہم سٹارٹ سے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ایک پروجیکٹ بناتے ہیں اور کس طرح سے اس میں جا کے ایکٹیویٹیز فائل کو ہم کریٹ کریں گے. تو یہاں فار ایگزامپل میرے پاس بائی ڈیفالٹ نیم مائی ایپلیکیشن آ رہا ہے. سو میں اس کو ایپلیکیشن کی جگہ مائی ایپلیکیشن کی جگہ صرف ایپلیکیشن کے نام سے سیو کرتا ہوں. اور اسی طرح کچھ کمپنی کی ڈومین آپ اپنی مرضی سے سیو کر سکتے ہیں. سیم ایز یہاں پہ کوئی پروجیکٹ کی لوکیشن ہم سیو کر سکتے ہیں. ہم یہاں سے اسے چینج بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیزائر لوکیشن پہ بھی اپنے پروجیکٹ کو جا کے سیو کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ اگر ہم C++ کی سپورٹ یا کوٹلن کی سپورٹ ایڈ کروانا چاہ رہے ہیں تو انیشلی میں نے دونوں کو نل رکھے کیونکہ میں دونوں کی سپورٹ اپنے پروجیکٹ میں انیشلی ایڈ نہیں کروا. تو میں اسے نیکسٹ کرتا ہوں. یہاں پہ وہ مجھ سے ریکوائر کر رہے کہ میں بیسیکلی ایپلیکیشن بنا کس کے لیے رہا ہوں. تو میں نے فون اینڈ ٹیبلٹ کو چیک کیا اور منیمم اے پی آئی رکھی کہ 14 اے پی آئی سے لے کر اب تک کی جتنی اے پی آئیز آ چکی ہیں, لائک اب تک کی ہماری جو اے پی آئیز اس میں اویلیبل ہیں جیسے 30 ہے, تو 14 سے لے کر 30 تک کی تمام اپلیکیشنز کے لیے میری یہ والی اپلیکیشن سپورٹ کرے گی تمام اے پی آئی لیولز کے لیے. اسی طرح اگر میں کچھ ویئر کے لیے بناؤں گا ٹی وی کے لیے تو ان کے لیے بھی مجھے ڈیزائر یہ اے پی آئی ورژن چوز کرنے پڑیں گے. تو میں فون اینڈ ٹیبلٹ کے ساتھ ہی رہتا ہے ویسے نیکسٹ کرتا ہوں. سو نیکسٹ کے بعد اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں میرے پاس ملٹیپل ایکٹیویٹیز جو پہلے سے اینڈرائڈ مجھے اویلیبل کر رہے ہیں کہ میں کون کون سی ایکٹیویٹیز یہاں سے چوز کر سکتا ہوں اکارڈنگ ٹو اپنی ریکوائرمنٹ. میں یہاں سے ایکٹیویٹیز لے سکتا ہوں کہ فار ایگزامپل میرے پاس بیسک ایکٹیویٹی ہے یہاں جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے ایک پس کا بٹن ہے. اسی طرح باٹم میں نیویگیشن ایکٹیویٹی کی اگر یہاں کوئی ٹیبز ہیں. اسی طرح ایک ایمپٹی ایکٹیویٹی ہے. ہمارے پاس گوگل میپ کی ایکٹیویٹی ہے, لاگ ان ایکٹیویٹی جس میں لاگ ان نیم پاسورڈ والی کچھ فیلڈز ہیں, ایڈز کی ایکٹیویٹی, فل اسکرین ایکٹیویٹی, اور اسی طرح ہمارے پاس یہاں سیٹنگز کی ایکٹیویٹی ہے, کچھ اسکرولنگ کی ہے, ٹیب کی ہے, نیویگیشن ڈرار ہے. نارملی ہم اپنی ریکوائرمنٹ یہاں پہ کیونکہ انیشلی ہماری ڈیفائن نہیں ہوتی تو اس وقت تک ایک ایمپٹی ایکٹیویٹی کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ نیکسٹ کر لیتے ہیں. اور اس وقت جو بھی ایمپٹی ایکٹیویٹی ہم یہاں سے لے کے جائیں گے یہاں پہ فار ایگزامپل اس کا نام آ رہا ہے اور یہاں پہ مجھ سے نام ریکوائر کر رہا ہے کہ میں اس ایکٹیویٹی کا فار ایگزامپل نام کیا رکھنا چاہتا ہوں. تو میں اس کا نام مین ایکٹیویٹی سجیسٹ کرتے ہوئے اسے فائنل کر دیتا ہوں. سو بیسیکلی اس اسٹیج میں میری ایک ایکٹیویٹی یہاں پہ کریٹ ہو جائے گی اور اس ایکٹیویٹی کے اگینسٹ میرے پاس ایک XML فائل, اس کی لے آؤٹ فائل بھی یہاں پہ ایکٹیویٹی مین کے نام سے کریٹ ہو جائے گی. تو اٹ ول ٹیک اے منٹ اور ٹو. جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارا گریڈل, ہمارا پروجیکٹ بلڈ ہو جائے گا. فردر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ملٹیپل اس میں اپنی ایکٹیویٹیز کو انگیج کر سکتے ہیں, کس طرح سے ملٹیپل ایکٹیویٹیز بنا سکتے ہیں اپنے پروجیکٹ میں, ایک سے زیادہ ایکٹیویٹیز اپنے ریکوائرمنٹ کی بیس میں. ہم ایمپٹی ایکٹیویٹی کے علاوہ بھی دیکھیں گے کہ کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں, کس طرح سے انہیں یوز کر سکتے ہیں, بلڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے پروجیکٹ میں انہیں یوز بھی کر سکتے ہیں. سو میرا گریڈل بلڈ ہو گیا اور یہاں میرے پاس ایک اپلیکیشن کا جو مین فارم تھا ہمارے پاس وہ یہاں پہ اوپن ہو گیا اور یہاں ہمارے جسٹ وہ پروسیس کو رننگ کر رہا ہے جو انڈیکس پروسیس ہیں, جو بیسک پروسیس ہیں جو ہمیں انیشیل ہوتے ہیں جب بھی ہمارا اینڈرائڈ اسٹوڈیو انیشیل ہوگا ایک نیا پروجیکٹ کو لے کے. تو وہ فائلز اس نے یہاں پہ مجھے اوپن کر کے دے دی ہیں کہ میرے پاس ایک جو فائل ہم نے بنائی تھی اس کی جاوا فائل ہے اس ایکٹیویٹی کے اگینسٹ, اور اس کے اگینسٹ ہمارے پاس ایک XML فائل ہے جس میں بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس یہاں کنسٹرینٹ لے آؤٹ ہے جیسا کہ آپ دیکھ لیں, اور یہاں ایک ٹیکسٹ ویو ہے جو انیشلی ہیلو ورلڈ کنٹین کر رہا ہے, اور اسی طرح یہاں ہمارا ایکٹیویٹی فائل بھی انیشلی ایمپٹی ہے. اسی طرح ہمارے پاس اس XML فائل کے دو ویوز ہیں, ایک ٹیکسٹ ویو ہے اور دوسرا ڈیزائن ویو ہے. ڈیزائن ویو نارملی جیسے ہی ہمارا گریڈل بلڈ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا ویو بھی انیبل ہو جائے گا. تو اس وقت ہم ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے اپنی ایکٹیویٹی میں اپنی چیزیں اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق اینڈرائڈ کے ویجٹس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے پلیس کر سکتے ہیں اور اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں. سو جیسے ہی ہمارے گریڈل کمپلیٹ ہوتا ہے ہم فردر اس کو دیکھ لیتے ہیں. سو ہمارا گریڈل کمپلیٹ ہو گیا, جسٹ انڈیکسنگ کر رہا ہے, اور اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا ڈیزائن ویو بھی اویلیبل ہو گیا کہ کنسٹرینٹ لے آؤٹ ہے جو انویزیبل کنٹینر ہے کنسٹرینٹ لے آؤٹ کا, اور اس کے اندر ہمارے پاس ایک فیلڈ ہے جس کو ہیلو ورلڈ میں انیشلائز کیا ہوا ہے کہ اس فیلڈ کا جو بھی آپ نے ٹیکسٹ سیٹ کیا ہوا ہے وہ انیشلی ہیلو ورلڈ ہے. تو یہاں پہ بیسیکلی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم ایک ایکٹیویٹی اپنے پروجیکٹ میں جا کے بنائیں گے. لیکن ہمارا ٹاپک ہے بیسیکلی جیسے ملٹیپل اسکرین ایپ, تو یہاں ہم اپنے ایپ میں ہی رائٹ کلک کر کے نیو سے ہم یہاں پہ ایک نیو ایکٹیویٹی بنائیں گے تاکہ ہم اسے ملٹیپل ایکٹیویٹیز میں لے کے جائیں. کہ فار ایگزامپل میں آپ کی باری بناتا ہوں ایک لاگ ان ایکٹیویٹی, ایک ایمپٹی ایکٹیویٹی کی جگہ میں ایک لاگ ان ایکٹیویٹی کریٹ کر رہا ہوں. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اس کا ڈیزائن لے آؤٹ دکھا رہا ہے کہ جو بھی ایکٹیویٹی میں یہاں چوز کر رہا ہوں وہ کس طرح کی ہوگی. تو وہ کہہ رہا ہے
کہ یہ بیسیکلی ہمیں ایک آپشن دے گا گوگل پلس یا انٹر ای میل ایڈریس یا پاسورڈ کا آلریڈی ہماری لاگ ان ایکٹیویٹی میں بنا ہوا. تو یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کا لاگ ان ایکٹیویٹی کا کوئی نیم ہے, اسی طرح اس کی ایکزیمل فائل ہے, یہاں کچھ ٹائٹل ہے ہمارے پاس, اور ہم اسے فنش. یہاں بیسیکلی پوچھ رہے کہ اگر اس کا کوئی ہیرارکل پیرنٹ ہے تو ہم ایسا ہمارے پاس اس کا کوئی ہیرارکل پیرنٹ نہیں ہے, تو ہم نے ایک نیو ایکٹیویٹی یہاں لاگ ان ایکٹیویٹی کے نام سے بنا دی. سو اب جیسے ہی ہمارا گریڈل بل ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آر ایس فائل میں ہمارے پاس کیا کیا ویلیوز اویلیبل ہیں, ہمارے پاس کون کون سی ڈیزائر فیلڈز آ گئی ہیں, کون کون سے ریفرنس پہلے سے بنے ہوئے ہیں جو ابھی ہمیں بنانے کی ضرورت پھر سے نہیں پڑے گی. تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ ہماری لاگ ان ایکٹیویٹی کی جاوا فائل آ گئی, اور اسی طرح آر ایس میں جا کر ہم اس کا لے آؤٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اب ہمارے پاس جو لے آؤٹ بنا ہے اس میں پہلے سے ہمارے پاس کون کون سی فیلڈز آلریڈی اویلیبل ہیں کہ جو ہمیں پھر سے بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو ہماری ایکٹیویٹی کی لاگ ان فائل ہم اس کے ٹیکسٹ میں جا کے دیکھتے ہیں, تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لینئر لے آؤٹ کچھ نے یوز کیا, اور اس میں ایک پروگرس بار ہے میرے پاس, پھر ایک اسکرول ویو ہے جس میں اگین ایک لینئر لے آؤٹ اس نے یوز کیا, اور اس میں کچھ بلٹ ان فیلڈ یوز کر دیے, جیسے ایڈٹ ٹیکسٹ کی فیلڈ ہے کہ جس میں یوزر اپنے آئی ڈی پاسورڈ انٹر کرے گا. اسی طرح ایک بٹن ہے فار یوزنگ سائن ان اینڈ رجسٹر, کے اس بٹن کو پریس کرتے ہوئے یوزر اپنی سائن ان یا رجسٹریشن والی فنکشنلٹیز کو بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ میرا کام اینڈرائڈ نے کمپیریٹیولی آسان کر دیا کہ مجھے آلریڈی یہ سب کمپوننٹس بنا کے دی تھی جو مجھے ایک نارمل اپنی لاگ ان اسکرین یا رجسٹریشن اسکرین میں ریکوائر تھے. تو ہم اس کے ڈیزائن ویو میں دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک ای میل کی فیلڈ ہے, پھر ہمارے پاس ایک پاسورڈ کی فیلڈ ہے, اور ایک بٹن ہے سائن ان کیا ہے رجسٹر کے لیے. تو اس بٹن کے اگینسٹ ہم کیونکہ آئی ڈی بھی ہمیں اویلیبل ہیں تو ان بٹنس کے اگینسٹ ہم جا کر اپنی ویلیوز کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اس کے اگینسٹ جو فنکشن ہم نے سیٹ کرنا ہے ہم کر سکتے ہیں. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیسیکلی ایک لوڈر کلاس کال بیک سے امپلیمنٹ ہوگی ہماری لاگ ان کی کلاس جو بائی ڈیفالٹ ہم نے بنائی, اور اس میں پہلے سے کچھ بائی ڈیفالٹ ویریبلس بن گئے جیسے آٹو کمپلیٹ ہے, ایڈٹ ٹیکسٹ ہم نے دیکھا تھا, ویو بار تھا یا لاگ ان فارم تھا, اور اسی طرح اس نے یہاں پہ پاسورڈ کے اگینسٹ کچھ کریڈینشلز بھی سیٹ کر دیے کہ کس طرح سے یوزر نیم ہونا چاہیے اور کس طرح کا پاسورڈ ہونا چاہیے, اور اس پاسورڈ کے اگینسٹ کوئی اٹیمپٹ ہونی چاہیے تو وہ کیا ریٹرن کرے گا. تو یہ چیزیں پہلے سے اس نے مجھے ڈیفائن کر دی ہیں, مجھے الگ سے جا کر ان کی فنکشنلٹی پھر سے نہیں لکھنی پڑے گی. اسی طرح یہاں پہ میرے پاس ریکویسٹ کانٹینٹ ہے کہ اگر میں اپنے کانٹیکٹ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس اپلیکیشن میں تو وہ بھی اس کے تھرو آ سکتے ہیں. پہلے سے اس نے مجھے کچھ پرمیشن بھی گرانٹیڈ کر دیے ہیں, اس نے مجھے اسنیک بار اور ٹوسٹ جو بھی مجھے ریکوائر تھا ایک لاگ ان اسکرین میں اس نے پہلے سے مجھے یہاں پہ انیبل دے دیا. لیکن یہاں پہ اس نے ہمیں کچھ ایکسٹرا کمپوننٹ بھی پرووائڈ کر دیے جو ایٹ دیٹ مومنٹ ایٹ دیٹ سینیریو شاید ہماری آپ کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. تو اس لیے ہم اس اسٹیج پر پریفر کرتے ہیں کہ ہم ایک ایمپٹی ایکٹیویٹی کریٹ کریں اور اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کرتے جائیں, اسے ڈیزائن کریٹ اینڈ ڈیزائن کرتے جائیں اور اس کی فنکشنلٹیز کو انہینس مزید کرتے جائیں, کیونکہ یہاں پہ ملٹیپل ایسی فیلڈز ہیں جو شاید ہماری ریکوائرڈ نہیں ہے. اب جیسے یہاں پہ پہلے سے اس نے کچھ پرمیشن سیٹ کر دی ہیں کہ اگر آپ ای میل ویو دیتے ہیں تو وہ ای میل ریکوائرڈ ہے اور اس کی ای میل کی کریڈینشیلز ریکوائرڈ ہے, سیم ایز اس کی جو ہمارے پاس انویلڈ یا ویلڈ اسٹیٹ ہے وہ بھی اس نے پہلے سے یہاں چیک کر کے رکھ لی. اسی طرح یہاں کچھ پاسورڈ کی لینتھ ہے, پاسورڈ پہ کچھ کریڈینشیلز لگے ہوئے ہیں کہ پاسورڈ کس ٹائپ کا ہونا چاہیے. اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلڈ ورژن کوڈز ہیں جو نارملی ہمیں بلڈ ورژن تو نہیں چاہیے ہوتے, کیونکہ جب ہم ایک ایکٹیویٹی سلیکٹ کرتے تھے ہم تبھی اس کا بلڈ ورژن سلیکٹ کر لیتے تھے, لیکن اس نے ایسے ہم سے کچھ نہیں پوچھا تھا, تو اس نے پہلے سے کچھ بلڈ ورژن الگ سے ہمیں بنا کے دے دیے جس نے ہمارے پروجیکٹ کو نارملی بہت زیادہ لوڈ کر دی. اور اسی طرح کچھ لوڈرز بنا دیے, کچھ سروسز کے فنکشن پہلے سے بنا دیں جو شاید کسی سینیریو پہ ہم یوز کر سکیں اکارڈنگ ٹو اگر ریکوائرمنٹ, لیکن نارملی کوئی بھی نارمل یوزر اتنے سارے فنکشن اپنے ریکوائرمنٹ میں یوز نہیں کرتا. تو اس لیے ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم ایک ایمپٹی ایکٹیویٹی بنائیں اور خود سے اس کو ڈیٹا کو گیٹ کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.